کی قبر مطہر وہاں پر موجود ہے، تو جوک در جوک زائرین جاتے تھے، کربلا کی زیارت کرتے تھے۔ حتی تاریخ میں ملا ہے کہ اگلے ہی برس زائرین کی تعداد 1,00,000 تک تھی، اور یہ تعداد بڑھتی رہی، مگر جب ظالم حکمرانوں کا زمانہ آنے لگا تب زیارت پر پابندی لگا دی گئی۔ متوکل کے دور کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ کیا کچھ ہوا ہے، میں بہت تفصیل بیان نہیں کروں گا، چند واقعات کا تذکرہ کروں کہ متوکل نے جب دیکھ لیا کہ قبر حسین کے نشان مٹانا ممکن نہیں ہے، تب کہا کہ اب جو زیارت کرنے کے لیے آئے گا اس زائر کو ہم زندہ نہیں چھوڑیں گے، اب ہم اسے سزا دیں گے۔ پہلے سزا کیا دی جاتی تھی؟ سزا یہ دی جاتی تھی کہ جو بھی حسین کی زیارت کرتا ہوا نظر آئے گا اس کے دائیں ہاتھ کو قلم کر دیا جائے۔ اللہ اکبر! دیکھیں انسان دائیں ہاتھ سے زیادہ کام کرتا ہے، دائیں ہاتھ اگر چلا جائے، مفلوج ہو جائے تو پھر انسان کی زندگی مفلوج ہو جاتی ہے۔ نہیں کہتا تھا کہ بائیں بازو کو قلم کرو، کہتا تھا دائیں ہاتھ کو قلم کرو۔ پھر بھی زائرین آتے تھے، اپنا دائیں بازو دیتے تھے، حسین کی زیارت پر جاتے تھے، عباس کی زیارت پر جاتے تھے۔ اگلا سال آیا، ایک شخص آیا، اس سے اپنے دائیں ہاتھ کی بجائے بائیں ہاتھ آگے کر دیا۔ جلاد نے کہا بائیں نہیں، ہمیں دائیں ہاتھ چاہیے۔ کہنے لگا پچھلے سال میں نے دائیں ہاتھ دیا تھا، میرا دائیں ہاتھ تو موجود نہیں ہے، بائیں ہاتھ لے لو لیکن حسین کی زیارت کرنے دو۔ یہ دونوں ہاتھوں کے ساتھ، دونوں کٹے ہاتھوں کے ساتھ یہ کربلا پہنچا اور کہا ہوگا اے عباس، یہ درس میں نے تم سے لیا ہے کہ حسین کے شوق میں، حسین کی محبت میں دونوں بازو چاہتے ہو تو چلے جائیں، مگر محبت حسین کم نہ ہونے پائے۔ ایک سیدانی اپنے بچے کے ساتھ، شیر خان بچے کے ساتھ جب زیارت پر گئی ہے تو حکومت کے کارندوں نے بچے کو لیا، ماں کے سامنے بچے کو ذبح کر دیا۔ یہ کٹی ہوئی لاش لے کر حسین کی قبر پر پہنچی، گریہ کرنے لگی، رونے لگی، کہنے لگی میرے بیٹے کو آپ کی محبت میں کاٹ دیا گیا، مار دیا گیا، لیکن جیسی آنکھیں کھلی تو کیا دیکھا؟ اس کی گود میں بچہ موجود نہیں ہے، حسین موجود ہے، اور حسین کی آغوش میں اس کا بیٹا موجود ہے۔ زائرین کا شوق، ان کی محبت کبھی کم نہیں ہوئی، ایسی زیارت کرتی ہے اور کیسے محبت کم ہو جائے۔ ہائے اسیروں نے جیسے زیارت کی ہے ویسے تو کسی نے نہ کی۔ بس بہت زیادہ وقت نہیں کہ میں تفصیل کا ختم عرض کروں، لیکن اتنا عرض کروں گا کہ جب یہ اسیروں کا قافلہ چلا ہے تو نہ صرف یہ کہ جسمانی تکلیفیں نہیں دی گئی ہیں بلکہ روحانی تکلیفیں بھی بہت دی گئی، اور انسان کے لیے روحانی عزت برداشت کرنا بہت سخت ہوتا ہے۔ کبھی ظالم کے دربار میں سکینہ کو کنیزی میں مانگا گیا ہے، کبھی شہزادی زینب کو دے کر کہا گیا ہے اسے قتل کر دو، کبھی سید سجاد کے قتل کا حکم لگایا گیا ہے، کبھی اس قافلے کو خارجی کہا گیا ہے، کبھی باغی کہا گیا ہے، یہاں تک کہ جب ایک شامی نے آگر سید سجاد سے کہنا شروع کیا، سید سجاد جو سید الصابرین بھی ہے بہت برداشت کیا، اور جب سامی اپنے ساری باتیں کہہ چکا تو ایک سوال کیا، تو نے قرآن مجید پڑھا ہے؟ کہنے لگا ہاں میں نے قرآن تو پڑھا ہے لیکن اس کا تجھ سے کیا تعلق ہے؟ کہتا ہے تو نے وہ آیت پڑھی ہے کہ قرآن کہتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ، اس میں قربان سے مراد ہم لوگ ہیں۔ تو نے وہ آیت پڑھی ہے وَآتِ ذِي الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، اس میں ذی القربہ سے مراد ہم لوگ ہیں۔ تو نے وہ آیت پڑھی ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ، اس میں ذی القربہ سے مراد ہم لوگ ہیں۔ تو نے وہ آیت پڑھی ہے إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ، اس میں اہل بیت سے مراد ہم لوگ۔ جب بوڑھے نے یہ باتیں سنی کہنے لگا کیا تم ہی اہل بیت رسول ہو؟ کیا واقع تم ہی اہل بیت رسول ہو؟ سید سجاد نے سر جھکا کر کہا خدا کی قسم ہم ہی اہل بیت رسول ہیں۔ اپنے سر کے امامے کو اتارا، زمین پر پٹکا، ماتم کرنا شروع کیا، تلوار نکالی، خروج کیا، لیکن حکومت کے کارندوں نے اسے وہیں پر ہی شہید کر دیا۔ شہید ہوتے ہوئے کہا ہوگا اے ہر ایک کے لاشے کو اٹھانے والے، میرے لاشے کو بھی اٹھا لے۔ سید سجاد نے، اس قافلے نے بڑی ذہنی اذیتیں برداشت کی ہیں۔ بس اب ایک وقت وہ آیا جب یزید کی
اپنی حکومت کو خطرے میں پا رہا تھا. شام کے اندر انقلاب کی صورت پیدا ہونے لگی اور پھر وقت وہ آیا کہ یزید کہنے لگا یہ جو ہم سے گناہ ہوا ہے یہ ہماری وجہ سے نہیں ہوا ہے، ابن زیاد کی وجہ سے ہوا ہے. سارا قصور اس کی گردن پر ڈال دیا. اور یہ عجیب کام کیا ہے علی کی بیٹی نے. 40 سال تک بنی امیہ جو علی کے خلاف سب کو شتم کرتے رہے، 40 دنوں کے اندر علی کی بیٹی نے اس کا دفاع کر لیا. 40 دنوں کے اندر حالات تبدیل ہو گئے. اب آزادی کا وقت آ گیا. سید سجاد کو آزاد کر دیا گیا، بیوی کو آزاد کر دیا گیا. لیکن جب آزادی کا وقت آیا ہے تو بیوی نے کہا کہ ہم آزاد تو ہونا چاہتے ہیں لیکن کچھ ہماری شرطیں بھی ہیں. اور شرطیں کون رکھتا ہے؟ شرطیں وہ نہیں رکھتا جو مغلوب ہو، شرطیں وہ رکھتا ہے جو غالب اور فاتح ہو. چنانچہ شہزادی نے یہ شرطیں رکھی. 40 دن ہو گئے ہیں اپنے بھائی کا صحیح طریقے سے ماتم نہیں کیا. چاہتی ہوں کہ کوئی مجلس عزا کا انتظام ہو. عزاداروں یہ بھی ہمارے لیے درس ہے کہ سب سے پہلی مجلس مردانہ مجلس نہیں تھی، زنانہ مجلس تھی، جس کی بنیاد زینب کبریٰ نے رکھی ہے. کیونکہ مردوں میں تو اب کوئی باقی ہی نہیں رہا. یہ بے کس بیوائیں ہیں، یہ یتیم بچے ہیں، یہ کوک جلی مائیں ہیں جو آ کر بیٹھ گئی ہیں اور مسائب اب سن رہے ہیں. دوسری شرط یہ رکھی ہے یزید جن سروں کو تم نے نو کی رضا پر بلند کیا تھا اور شہر بشہر پھرایا تھا ان سروں کو ہمارے حوالے کر دو. تیسری شرط یہ رکھی ہے یزید جو تبرکات تم نے ہم سے چھینے تھے وہ تبرکات واپس کر دو. جو جھولا تم نے چھینا تھا وہ واپس کر دو. جو نالیں تم نے اتاری تھی چھینی تھی وہ واپس کر دو. جو کرتا تم نے حسین کا چھینا تھا وہ واپس کر دو. بس یہ چیزیں آنے لگی یہاں تک کہ اب سرائے شہدائے کربلا آنے لگے. جیسے ہی حسین مظلوم کا سر آیا ساری بیویاں احترام میں کھڑی ہو گئی. عباس علمدار کا سر آیا ساری بیویاں کھڑے ہو گئی. شہزادی علی اکبر کا سر آیا نہ جانے کس کس کے سر آنے لگے. مگر اب عجیب ماحول بنا. جب دو کٹے ہوئے سروں کو لایا گیا کوئی بیوی کھڑے نہیں ہوتی. سوال کرنے والی نے سوال کیا کیا ان کی مائیں مر گئی؟ زینب نے سر کو دیکھا اور کہا ماں تو زندہ ہے مگر بھائی کا ماتم کرے. یہ بچوں کا ماتم کرے. ان بچوں کو جو کربلا کے میدان میں میں نے فدا کیا تھا پھر کبھی یاد نہیں کیا ہے. کبھی اکبر کو یاد کیا ہے، کبھی عباس کو یاد کیا، کبھی بھیا حسین کو یاد کیا، کبھی اور محمد کو یاد نہ کیا. اب سنے کہ کہاں یاد کیا تھا جب یہ لٹا ہوا قافلہ مدینہ میں داخل ہوا تھا اور شہزادی اپنے گھر میں گئی تھی. ان قبروں کو دیکھا جہاں اور محمد رہا کرتے تھے، ان بستروں کو دیکھا جہاں سویا کرتے تھے، ان کپڑوں کو دیکھا جنہیں پہنا کرتے تھے. بے اختیار کا یا محمد تمہاری ماں تم سے راضی ہو گئی. اور جیسے کہہ رہا تھا یا محمد پیچھے سے عبداللہ ابن جعفر تیار آ گئے. کہنے لگے اے بیوی تیرا میرے بچوں سے کیا تعلق؟ شہزادی کا کلیجہ پھٹ گیا. تو مڑ کر کہا ہوگا عبداللہ تم نے بھی مجھے نہ پہچانا. اور کیسے پہچانتے؟ جب چلی تھی تو حسین ساتھ تھے، عباس ساتھ تھے، جوانان بنی حاجم ساتھ تھے. جب پلٹی ہوں تو نہ حسین ہے نہ عباس. جب چلی تھی تو بال سیاہ تھے، جب لوٹی ہوں تو بال سفید ہو گئے. جب چلی تھی تو کمر سیدھی تھی، جب لوٹی ہوں تو کمر خم ہو گئی. بس یہ شرط مکمل ہوئی، مجلس عزا منعقد ہوئی، یہ قافلہ روانہ ہوا. لیکن جیسے قافلہ روانہ ہونے کا وقت آیا یزید نے حکم دیا کہ محملوں کو سجایا جائے، شان و شوکت کے ساتھ انہیں رہا کیا جائے. بیویاں جب محملوں کے قریب پہنچی تو شہزادی نے ایک عجیب جملہ کہا یہ جو محملیں ہیں بہت سجی ہوئی محملیں ہیں. ان سجے ہوئے کپڑوں کو اتارو اور سیاہ لباس چڑھاؤ. اس
پر سیاہ کپڑا باندھو. ساری محملوں کو سیاہ ہماریوں میں تبدیل کیا گیا. اب یہ سیاہ ہماریاں چلنے لگی اور عجیب ماحول میں شام سے نکلی ہے اور کربلا کا رخ کیا ہے. کربلا یہ ہماریاں پہنچنے لگی اور جیسے جیسے کربلا میں داخل ہونے لگی, ہمارا دل جب کربلا کی سرزمین میں داخل ہوتا ہے تو عجیب ماحول بن جاتا ہے. آنکھوں سے خود بخود آنسو جاری ہوتے ہیں. کب زیارت نصیب ہوگی روزے حسین کی, کب کوئی روزے کی جاری نظر آئے گی, لیکن ہے ہاں جب یہ بیویاں کربلا میں داخل ہوئی ہوگی دل کیسے مچل رہا ہوگا, کلیجہ کیسے اوپر آ رہا ہوگا. جیسے ہی کربلا میں داخل ہوئی, اب یہ ملتا ہے کہ بیویوں نے جیسے ہی قبروں کو دیکھا, اونٹوں سے اتری نہیں ہے, اونٹوں سے گرنا شروع ہو گئی. اجرکم علی اللہ, منزل سخت سے سخت ہوتی جا رہی ہے. بس ہم انشاءاللہ زیارت اربعین پڑھیں گے اسی طریقے سے پڑھیں گے جیسے بیویوں نے سلام عقیدت پیش کیا ہوگا. یہ بیویاں کرنے لگی اور اب ہر ایک سید سجاد کے پاس جاتا ہے. سید سجاد بتاؤ میرے ماجائے کی قبر کہاں ہے, بتاؤ میرے بیٹے کی قبر کہاں ہے, بتاؤ میرے لال کی قبر کہاں ہے, ارباب آ کر پوچھتی ہے علی اصغر کی قبر کہاں ہے. سید سجاد بتاتے حسین کی سینے پر. ام لیلا سوال کرتے ہیں میرے لال کی قبر کہاں ہے, بتائے پہلو کے اندر اوپر ہے. بس ایک ایک قبر کو بتانا شروع کیا. جب ساری قبروں کو بیان کر دیا تو ایک بی بی نے آواز اٹھائی, آئے عباس کی قبر نظر نہیں آتی. سید سجاد نے مولا غازی عباس کی قبر کی طرف بھی اشارہ کیا, بتایا وہ نہر فرات کے قریب دفنائے گئے ہیں. بس اب ایک جملہ میں عرض کروں گا اور دل تھام کر سنیے گا. جو کربلا کی زیارت کر چکے ہیں وہ محسوس کریں گے. اب یہاں پر جب گریہ ہوتے ہوتے دن گزرنا شروع ہو گئے, یہاں تک کہ جب 3 دن گزر گئے اب جانے کا وقت آیا. روایت یہ بھی کہتی ہے سید سجاد کے دل بھی چاہتا تھا کہ کربلا ہی میں رہتے, مگر کیا دیکھ رہے تھے کہ بیویوں نے اتنا بیان کیا ہے اگر کچھ دن اور رہی ہے تو سب کی سب اسی دنیا سے رخصت ہو جائے گی. لہذا مدینے جانے کا حکم دیا, ساری بیویاں آمادہ ہوئی جانے کے لیے. مگر ہزاروں ایک جملہ ہے جو ایک بیوی نے کہا, کہنے لگی الا یا کربلا نودعک جسمہ, الا یا کربلا نودعک جسمہ. کہنے لگی بلا دفن ولا غسل دفینا, بلا کفن ولا غسل دفینا. الا یا کربلا روحا بالاحمد والوسی مع الامین. کہنے لگی اے آقا, اے شہدائے کربلا, ہم سب آپ کو ودا کر رہے ہیں, مگر ہمیں معلوم ہے آپ کے جنازے کو بے غسل و کفن دفنایا گیا ہے. ہمیں معلوم ہے کہ آپ کی شہادت پہ محمد مصطفیٰ نے گریہ کیا, علی مرتضیٰ نے گریہ کیا. اللہ تعالیٰ آپ نے جملہ سن لیا, مگر جو یہ کہنے والا ہے وہ اس کی قیمت کو جانتا ہے. یہ وہ ہے جو کربلا میں موجود تھے مگر غسل و کفن نہ دے سکے تھے. ہم جب کربلا سے ودا ہوتے ہیں تو ہم ودا نہیں کر پاتے. ہائے یہ اسیروں کا قافلہ جو اب کربلا سے ودا کرنے کے لیے آیا ہے, کیسے ودا کیا اور کیسے مدینے چلے. جزاک اللہ, اجرکم علی اللہ. خدا ان آنسو کو رمال حضرت سیدہ میں جگہ عنایت فرمائے. ان آنسو کے صدقے میں ہم سب کو کربلا معلیٰ کی زیارت نصیب فرمائے. مجالس اعزائے حسین برپا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو مجالس اعزا منعقد کرتے ان کے مال اور رزق میں اضافہ فرمائے. ہم تمام کو حسین کے خون کا انتقام کرنے لینے والے امام زمانہ کے لشکر کا سپاہی بنائے اور ان کے ظہور میں تعجیل فرمائے. زیارت اربعین کا ہم آغاز کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
السلام على ولي الله وحبيبه، السلام على خليل الله ونجيبه، السلام على صفي الله وابن صفيه، السلام على الحسين المظلوم الشهيد، السلام على أسير الكربات وقتيل العبرات. اللهم إني أشهد أنه وليك وابن وليك وصفيك وابن صفيك، الفائز بكرامتك، أكرمته بالشهادة وحبوته بالسعادة، واجتبيته بطيب الولادة، وجعلته سيدا من السادة وقائدا من القادة وذائدا من الذادة، وأعطيته مواريث الأنبياء، وجعلته حجة على خلقك من الأوصياء، فأعذر في الدعاء ومنح النصح وبذل مهجته فيك ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة، وقد توازن عليه من غرته الدنيا وباع حثه بالأرذل الأدنى، وشرى آخرته بالثمن الأوكاس، وتغطرس وتردى في هواه، وأسخطك وأسخط نبياك، وأطاع من عبادك أهل الشقاق والنفاق، وحملة الأوزار المستوجبين النار، فجاهدهم فيك صابرا محتسبا، حتى سفك في طاعتك دمه واستبيح حريمه. اللهم فلعنهم لعنا وبيلا، وعذبهم عذابا أليما. السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن سيد الأوصياء، أشهد أنك أمين الله وابن أمينه، عشت سعيدا ومضيت حميدا، ومت فقيدا مظلوما شهيدا، وأشهد أن الله منجز ما وعدك، ومهلك من خذلك، ومعذب من قتلك، وأشهد أنك وفيت بعهد الله وجاهدت في سبيله حتى أتاك اليقين، فلعن الله من قتلك، ولعن الله من ظلمك، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. اللهم إني أشهدك أني ولي لمن والاه وعدو لمن عاداه، بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله.
کے رسول کے فرزند، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے، اس سے قیمتی چیز میرے پاس موجود رہی ہے، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے۔ اشہد انک کنت نورا فی الاسلام الشامخہ والارحام المطہرہ، لم تنجسک الجاہلیۃ بانجاسها ولم تلبسك من مظلمات ثيابها، واشهد انك من دائم الدين واركان المسلمين ومعقل المؤمنين، واشهد انك الامام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي، واشهد ان الائمة من ولدك كلمة التقوى واعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على اهل الدنيا، واشهد اني بكم مؤمن وبيا بكم موقن بشرائع ديني وخواتيم عملي، وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع، ونصرتي لكم معدة حتى يأذن الله لكم، فمعكم معكم لا مع عدوكم، صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم۔ اے میرے مولانا آقا، آپ کی روحوں پر بھی سلام، آپ کے جسموں پر بھی سلام، آپ کی ظاہری حالت پر بھی سلام، آپ کی باطنی کیفیت پر بھی سلام، آپ جس زاویے سے ہمیں نظر آتے ہیں، ہر خوبی ہر اچھائی آپ میں نظر آتی ہے۔ صلوات اللہ علیکم وعلی ارواحکم واجسادکم وشاہدکم وغائبکم وظاہرکم وباطنکم، آمین رب العالمین۔ درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ انشاءاللہ اجازت، خدا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، مولا حسین کی زیارت کرنے کا بار بار شرف ہم سب کو عطا فرمائے، زندگی میں حسین کی زیارت، زندگی کے بعد حسین کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرمائے، اور باب حسین سے جنت میں داخلہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے، زیارت کی قبولیت کے لیے باواز بلند درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ مومن نے، بعض مومنین نے دعائے صحت کے لیے کہا ہے، بعض مومن کی کچھ پریشانیاں ہیں، ان کے لیے درخواست کی ہے۔ آپ تمام سے دعا ہے کہ آنکھوں میں آنسو موجود ہیں، زیارت ابھی ہم نے پڑھی ہے، ان پاک لبوں سے، ان پاک آنسوؤں سے دعا مانگتے ہیں کہ پانے والے تمام پریشان مومن کی پریشانی کو دور فرما۔ اگر یہ پریشانی حق میں بہتر ہو تو اس کی بہتری ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، صبر و شکر کرنے کی توفیق عطا فرما، مریضوں کو شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما، بے اولاد مومنین کو اولاد صالحہ و نرینہ عطا فرما، جو جہاں پر آباد ہے تمام شیعان حیدر کرار کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، زائرین کو اپنے وطن خیریت سے لوٹنا نصیب فرما، اور ہمیشہ ساری زندگی امام حسین کے در کا نوکر رہنے کی توفیق عطا فرما۔ ماتم حسین کا آغاز کیا جا رہا ہے، درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔